اگر آپ نے افلاطون کے ڈائلاگس پڑھے ہوں گے تفصیل سے، تو ان میں آپ نے ایک بہت اہم بحث سقراط اور ہپیاس کے درمیان جو مکالمہ ہوا وہ بھی پڑھا ہوگا۔ میں آج پڑھ رہا تھا تو کافی مزہ آیا مجھے، سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں۔ سقراط اور ہپیاس بنیادی طور پر جو ہے ایک سوفسطائی تھا، سوفسٹ جن کو کہتے ہیں، جو علم کو اور حکمت کو جو ہے بنیادی طور پر ٹیچرز تھے، لیکچرر تھے، لیکن اپنی تعلیم کا جو ہے وہ معاوضہ لیتے تھے، معاوضہ لے کر جو ہے پڑھاتے تھے جو ایلیٹ کلاس جو لوگ تھے ان کے بچوں کو۔ تو ہپیاس بھی جو ہے وہ اسی طبقے کا ایک اہم فرد تھا، اسی سوفسٹ جو تھے ان کا ایک اہم فرد تھا۔ تو ان سقراط اور ہپیاس کی ایک بحث ہوتی ہے جو ہے سچ اور جھوٹ کی بحث۔ بحث کے شروع میں ہپیاس دعویٰ کرتا ہے کہ جو جھوٹ بولنے والے ہوتے ہیں وہ بہت برے لوگ ہوتے ہیں۔ سقراط کہتا ہے کہ جھوٹ تو ایک ایبلٹی کا نام ہے، ایک صلاحیت کا نام ہے۔ اگر ایک شخص جس کو معلوم نہیں ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ جھوٹی ہے یا یہ بات سچی ہے، تو کیا اس کو جھوٹ بولنے پر اس کے اوپر کسی قسم کی ایتھیکل ذمہ داری آتی ہے؟ کیا وہ اخلاقی طور پر قصوروار ہوگا اگر اس کو معلوم ہی نہ ہو کہ جو بات کر رہا ہوں میں وہ جھوٹی ہے؟ تو سقراط بنیادی طور پر کہنا یہ چاہتا ہے کہ جو جھوٹ ہوتا ہے وہ انسان تبھی بول سکتا ہے جب اس کے اندر علم آئے، انسان کے اندر علم آئے۔ گویا عالم آدمی ہی جھوٹ کو بولنے کی جو ہے وہ ایبلٹی رکھتا ہے۔ تو اس وقت بھی اگر آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ اگر لوگ سائنس سے دشمنی کر رہے ہیں، لوگ توہمات میں جی رہے ہیں، لوگ عقیدوں کے نام پر آپس میں لڑ مر رہے ہیں، تو اس کی بنیادی وجہ وہ خود نہیں ہے، بلکہ وہ پھیلائی گئی جہالت اور وہ جھوٹ ہے جس کے ذمہ دار ہیں علماء کرام، جس کے ذمہ دار ہیں ہمارے اسکالرز، جس کے ذمہ دار ہیں ہمارے جرنلسٹ، جس کے ذمہ دار ہمارے مذہبی دانشور، مولوی۔ تو یہ ساری اخلاقی ذمہ داری جو آتی ہے وہ اس طبقے پر آتی ہے جو نالج کا دعویٰ کرتا ہے، جن کے پاس ڈگریاں ہیں۔ سچائی اور جھوٹ ہمارے دور کے اہم پروڈکٹس ہیں، جنہیں بیچنے والے وہ لوگ ہیں جو علم کا دعویٰ کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو اہل علم کہتے ہیں، جو نالج رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، جن کے پاس ڈگریاں ہیں۔ اور بولی لگتی ہے، سچائی کی بھی بولی لگتی ہے، جھوٹ کی بھی بولی لگتی ہے، اور ہر کوئی قیمت کے حساب سے سچ اور جھوٹ بیچتا ہے۔ تو ایسے میں مجھ جیسے سادہ لوگ سوچتے ہیں کہ سب سے بڑا جاہل کون ہے؟ وہ جو کبھی کچھ جان ہی نہ پایا، اور یا وہ جو سب کچھ جاننے کے باوجود اپنے علم کو بیچتا رہا اور اس کی قیمتیں لگاتا رہا۔